بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھیں، اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی۔ یہاں لفظ بہت زوردار آتا ہے کہ میں نے تمہیں یاد کرو، میں نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی تھیں اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی۔ اب یہاں سوال ہے کہ کیا فرشتوں پر بھی فضیلت دی تھی؟ نہیں، تمام جہان والوں پر، تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت دی تھی، عطا کی تھی۔ اس عالم انسانی کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، طبقات ہیں، ان پر فضیلت دی تھی۔ یہاں جو اصل چیز ہے نا، وہ ہے آخرت۔ اگر اس پر یقین رہے گا انسان کا تو وہ سیدھا رہے گا۔ آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس کے لیے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت میں 4 اعتبارات سے آخرت کا زور ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، پہلی۔ دوسرا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ تیسرا، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اور چوتھا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں، انہیں پوجتے ہیں، یہ ہمیں خدا سے بخشوا لیں گے، لاڈلی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اور اب ہمارے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ اولیاء اللہ چھڑا لیں گے، پیر چھڑا لیں گے، پیر بخشوا لیں گے، اللہ والے ہیں۔ اور ایک ہے حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں، وہ ہے شفاعت حقہ ہے۔ وہ آیت الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی سب تصورات جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں وہ غلط ہیں۔ اور حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق جو ہے صرف وہی، اور جو ہم نے اپنی طرف سے امت نے بنا لیے ہیں شفاعت کہ ایسے ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچا لیں گے، یہ سب قرآن پاک سے سمجھیں، خود سے نہ بنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی، شفاعت حقہ، وہ قرآن بتا دے گا۔ یہ جو سارے خیالات ہم نے بنا رکھے ہیں کہ یہ سب خیالات، یہ جو آیت ہے یہ ان سب خیالات کی نفی کرتی ہے۔ کوئی انسان، وہ آیت کا ترجمہ کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر شفاعت ہے، جو سفارش ہے، جو سفارش حقہ ہے، شفاعت حقہ ہے، وہ قرآن پاک آپ کو بتا دے گا اگر آپ پڑھیں گے کہ کیا وہ شفاعت ہوگی حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اور جہان والوں پر۔ اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تیزی کے ساتھ بات چلے گی کہ یہ واقعات کئی 100 برس کے ہیں، لیکن ان سب کی تفصیل زیادہ مکی صورتوں میں آئی ہے۔ سورۃ اعراف میں سب سے زیادہ ملے گی، اور بھی کئی صورتیں ہیں جن میں تفصیل ملے گی۔ یہاں سورۃ البقرہ میں تو ایسے ہے جیسے کہ قرارداد جرم کسی پر عائد کی جاتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جرم، دوسرے کے بعد تیسرا جرم، ایسے جرم پر جرم، تو سب گنوایا گیا جو تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ ناشکریاں کی، یہ نافرمانیاں کی۔ آیت نمبر 49۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا، یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ آیت نمبر 50۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں سمندر آیا، پیچھے فرعونیوں کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سب نے کہا کہ اب کیا کریں گے، آگے رستہ نہیں ہے، پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سمندر پر اپنا عصا مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، دونوں طرف بڑی چٹانوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں جو راستہ بنا اس میں سے یہ سب نکل گئے۔ اور فرعون جو اپنا لشکر لے کر پہنچا تو راستہ بھی تو ویسے ہی بنا ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ ہم بھی نکل جائیں گے،
तो जब वो इस रास्ते पर आए तो समंदर दोनों तरफ से जो खड़ा हो गया था आपस में मिल गया और वो गर्क हो गए। ये थी कैफियत, और ये कैफियत ही मौजज़ाना कैफियत थी। ये कोई फितरत और असूल के मुताबिक बात नहीं थी, ये मौजज़ा था। और तुम्हारे सामने फिरौनियों को गर्क किया। ये सब गुजर चुके हैं बनी इसराइल के लोग, और सामने दूसरी तरफ साहिल पर खड़े हैं, और इधर से ये सारा फिरौनियों को लश्कर अंदर रास्ते में दाखिल हुआ और पानी दोनों तरफ से आके मिल गया और वो गर्क हो गया।